السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج ہم آیت نمبر 87 سے 90 تک دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّینا اور ہم نے بے در پہ بھیجا، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسولوں کو، اور آتینا ہم نے عطا کی، عیسیٰ بن مریم کو، البینات کھلی نشانیاں، اور ایدناہ ہم نے مدد کی اس کی، بروح القدس پاک روح کے ذریعے، افکلما کیا پس جب بھی، جاءکم تمہارے پاس آیا، رسول بما اس کے ساتھ جو، لا تہویٰ نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً تو ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو۔ وقالوا اور ان سب نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، غلف غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم ان پر لعنت کر دی، اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً پس بہت کم ہے، ما جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ ولما اور جب، جاءہم ان کے پاس آئی، کتاب من عند اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، وکانوا اور وہ سب تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ سب فتح مانگتے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جن سب نے کفر کیا، فلما تو جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا جسے ان سب نے پہچان لیا، کفروا بہ تو سب نے انکار کر دیا اس کا، فلعنۃ اللہ پس اللہ کی لعنت، علی الکافرین کافروں پر۔ بئس ما برا ہے وہ جو، اشتروا جو ان سب نے بیچ ڈالا، بہ انفسہم اس کے بدلے اپنی جانوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ سب منکر ہوئے، بما انزل اللہ اس کے جو اللہ نے اتارا، بغیاً ضد میں آ کر، ان ینزل اللہ یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا پس وہ سب لوٹے، بغضب علی غضب غضب کے ساتھ غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب ہے مہین رسوا کر دینے والا۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ آتینا دی ہم نے، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، نا کا مطلب ہے ہم نے، وقفینا قوف فا اس کا روٹ ورڈ ہوگا، بے در پہ بھیجا، بالرسل را سین لام، و آتینا دوبارہ آ گیا تو اس کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوگا، الف تا یا، البیناتی با یا نون، القدس قوف دال سین، رسول را سین لام، تہویٰ ہا واو یا، ہوائے نفس کہتے ہیں نا، نفس کے اتباع کرنا، خواہشات کا چاہنا،
استکبرتم قاف بارا، کذبتم قاف زال با، کاذب تکذیب اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتے ہیں۔ تقتلون قاف تا لام، قلوبنا قاف لام با، قلب الواحد اور قلوبن اس کی جمع۔ غلف غین لام فا، فقلیلاً قاف لام لام، مصدقن صاد دال قاف، یستفتحون وہ فتح مانگا کرتے تھے، فا تا ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کافرو کاف فا را، عرفو عین را فا، فلانتو لام عین نون، علی الکافرین کاف فا را۔ بغین با غین یا، فباؤ با واو حمزہ، غضب غین زاد با، موہین ہا واو نون۔ توہین اسی روٹ ورڈ سے آتا ہے، تو موہین کا روٹ ورڈ ہوگا ہا واو نون۔ الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کے سبق کی وضاحت۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 87 سے 90 تک کی تفسیر دیکھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دعا کر لیجئے، اللہم فقہنا فی الدین، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اور آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے بے در پہ بھیجا اس کے بعد رسولوں کو، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں، اور ہم نے مدد کی اس کی پاک روح کے ذریعے۔ کیا پس جب بھی تمہارے پاس آیا رسول اس کے ساتھ جو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس، تم نے تکبر کیا، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم سب قتل کرتے ہو۔ اب یہاں پر آیت نمبر 87 ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تفسیر۔ روح القدس کے لفظی معنی ہے مقدس روح، اور قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے عناد اور تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات کی تحریف اور جو انہوں نے اس میں تبدیلی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت پر آنے والے انبیاء آئے، ان کی بھی انہوں نے مخالفت کی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت تھی، نور تھا، ان پر اوپر تلے انبیاء کرام آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، اور انہیں نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دینا، مٹی سے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اس کو اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جھاڑ سے اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غائب کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو بتا دینا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید بھی ان کے ساتھ لگا دی۔ لیکن بنی اسرائیل اپنے کفر اور تکبر میں اور بڑھ گئے اور زیادہ حسد کرنے لگے، ان تمام انبیاء کرام کے ساتھ برے سلوک کے ساتھ پیش آتے، کسی کو جھٹلاتے تھے، کسی کو مار ڈالتے تھے، محض اس بنا پر کہ انبیاء کی تعلیمات ان کی طبیعتوں کے خلاف تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاص سعید اور نصرت حاصل تھی۔ معجزات کا ظہور کسی نبی یا رسول پر اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت بھی کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا ظہور فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی، تو تم نے تکبر کیا۔ اور آیت 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سب نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ ان پر لعنت کر دی اللہ نے ان کے کفر کے سبب، بس بہت کم ہیں جو وہ سب ایمان لاتے ہیں۔
یہاں پر دیکھیں کہ یہودیوں کا یہ قول تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں کسی نئے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جواب ملا کہ یوں نہیں، بلکہ اللہ نے لعنت کی مہر لگ گئی ہے، ایمان نصیب ہی نہیں ہوگا۔ ان کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بگاڑتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے، جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دل میں گھر نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی مطلب ممکن ہے کہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے تنزیہ طور پر کہتے تھے، آپ تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر چھوڑ دو۔ آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ سب تھے اس سے پہلے وہ سب فتح مانگتے ان لوگوں پر جن سب نے کفر کیا، تو جب آ گیا ان کے پاس جسے ان سب نے پہچان لیا تو سب نے انکار کر دیا اس کا، پس اللہ کی لعنت کافروں پر۔ یہاں پر آیت نمبر 89 ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی یا بحث مباحثہ ہوتا تو وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے جو تورات میں آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلد بھیج دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کر لیں۔ مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حسد میں مبتلا ہو گئے کہ یہ بنی اسرائیل کی بجائے انہیں بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جو تورات میں آخری نبی کے لیے بیان کی گئی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو کنیگا اور بنو قریظہ۔ مدینہ میں یہ آ کر آباد ہو گئے تھے، اور وہاں اوس اور خزرج کے قبائل پہلے سے آباد تھے جو یمن سے آئے تھے اور اصل عرب قبائل تھے۔ پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی اور نہ ہی وہ نبوت سے آگاہ تھے۔ ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہود چونکہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے بزدل تھے، لہٰذا ہمیشہ مار کھاتے تھے۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے آخری نبی کے آنے کا وقت آ چکا ہے جو نئی کتاب لے کر آئے گا، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور تم کو شکست دیں گے۔ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، اس آخری نبی کا ظہور جلد کر دے تاکہ اس کے صدقے ہمیں فتح نصیب ہو۔ خزرج اور اوس کے قبائل نے یہود کی یہ دعائیں ان کی زبان سے آخری نبی کی آمد کی پیشن گوئیاں سن رکھی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ 11 نبوی کے حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر یہود کرتے تھے، تو اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لائیں تم ایمان لاؤ۔ اس طرح وہ علم جو بالواسطہ طور پر ان تک پہنچا تھا ان کے لیے ایک عظیم سرمایہ ذریعہ نجات بن گیا۔ مگر وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، آپ کی آمد پر تعصب اور تکبر کی وجہ سے آپ کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا، وہ تو اس کے منکر ہو گئے، بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ اور آیت 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، برا ہے وہ جو ان سب نے بیچ ڈالا اس کے بدلے اپنی جانوں کو، یہ کہ وہ سب منکر ہوئے اس کے جو اللہ نے اتارا ضد میں آ کر، یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، پس وہ سب لوٹے غضب کے ساتھ غضب پر، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ یہاں پر آیت 90 ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کا حقیر سا فائدہ ان کے پاؤں کی زنجیر بن گیا، اور وہ اپنی فلاح اور سعادت اور نجات کی خاطر ان حقیر سی چیزوں کی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں تھے۔ یہود اس امید پر تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیل میں سے آئے گا، اس لیے کہ 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے۔ اب آخری نبی کا زمانہ تھا، ان کو یہ گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں ہی ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل بنی اسماعیل پر ہو گئی۔ اس ضد کی وجہ سے یہودی سرکشی پر اتر آئے۔
دین میں جو بھی اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ ہمیشہ ضد ہی ہوتی ہے، جسے قرآن پاک میں بغین کا لفظ کہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہودیوں نے اپنے اس تکبر کی وجہ سے اور اس حسد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی بجائے ان کی تکذیب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، اور آپ کی مدد کرنے کی بجائے مخالفت اور دشمنی کی، اور اس وجہ سے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار بنا لیا۔ یہی وہ بدترین چیز تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین چیز کے بدلے انہوں نے بدترین چیز کا سودا کر لیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ چڑھا کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تو کوئی حاکم نہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا حقدار کون ہے، وہ اپنا فضل و کرم جس بندے پر چاہے فرما دے۔ بس ایک تو تورات کے احکامات کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب تھا، اور اب دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے بھی ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری نہ ماننے کا، اور دوسرا غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہ ماننے کا تھا۔ یہاں پھر پہلا غضب جو تھا بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا غضب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تھا۔ چونکہ یہ حسد اور بغض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتے تھے، اور اس حسد اور بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مومنین میں فرمایا کہ میری عبادت سے جو تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں روندتی ہوئی چلیں گی اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں کی آگ دوسری تمام قسم کی آگ سے زیادہ تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو اور پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔